السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر، اور یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں یقیناً۔ ہمارے پاس کالز بھی بہت ساری آپ لوگوں کی آتی ہیں اور مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک بھی شیئر کرتے ہیں۔ ہمارا پروگرام آپ دیکھتے رہیے، اور ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی اس پروگرام کی تیاری کریں تو کچھ ایسے ٹاپکس لے کر آئیں کہ جس سے امید بھی ہو، اور زندگی کے اندر جو مسائل ہیں، جو پرابلمس ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کے حوالے سے مختلف نقطۂ نظر سننے کا موقع ملے، مختلف لوگوں کے تجربات سن کر انسان اپنی زندگی کے لیے بھی بہت ساری راہیں نکال سکتا ہے، اپنی زندگی کے اندر آنے والے بہت سے مسائل کے حوالے سے یہ سوچ سکتا ہے کہ مختلف انداز سے کیسے دیکھا جائے اس کو، اور ایک ڈفرینٹ اینگل سے کیسے کسی بھی چیز کو دیکھ کر پھر اس کے حوالے سے اپنی رائے بنائی جائے۔ یہاں پر جو باتیں ہم کرتے ہیں ان کو سنتے ہوئے آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب انسان کسی ایشو سے یا کسی چیلنج سے گزرتا ہے اس وقت اس سے نمٹنا اور اس کے حوالے سے اپنی کوئی اسٹریٹجی بنانا، کوئی حکمت عملی بنانا کتنا مشکل ہوتی ہے، اور کسی مشکل کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو بعض دفعہ دماغ بھی معاف ہو جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرح سے اس سے نمٹیں، کس طرح سے ہم اس کو حل کریں اور کس طریقے سے ہم جو ہے مثبت رہیں۔ یقیناً یہ بات بالکل درست ہے، اور مشکل، پریشانی، آزمائش یا تکلیف یا اندھیرا انسان کی آنکھوں کے آگے بھی بعض دفعہ پردے ڈال دیتا ہے اور دماغ بند سا محسوس ہوتا ہے، ہنسنے کا دل نہیں چاہتا، بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ بہت سارے شوز میں اس موضوع پر بات کی گئی کہ یہ جو پورا سال ہمارا پچھلا گزرا ہے اور ابھی تک جو مختلف سچویشن ہمارے سامنے ہے، اس میں ہر ایک کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا کہ جس میں اس نے محسوس کیا کہ نہیں، اب مثبت رہنے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، اب مسکرانے کا دل نہیں چاہ رہا، اب کسی سے فون پہ بات کرنے کا دل نہیں چاہتا، اور گھر میں رہ کے اکتاہٹ ہونے لگی ہے۔ یہ بہت ساری ایک جیسی باتیں جو ہیں ہم مستقل سن رہے ہیں کافی عرصے سے، اور ایسی باتیں سن کر اور ایسے تجربات کی وجہ سے کبھی کبھی واقعی مایوسی سی ہونے لگتی ہے، لیکن مایوسی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی درست رویہ نہیں ہے۔ مایوس ہونے سے انسان رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے فیز آئے، ایسی تکالیف آئیں، ایسی آزمائشیں آئیں کہ جس میں انسان شیک ہو جاتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ایک ایسا سال گزرا کہ جس سال میں ان کی جو وائف تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا، ان کے چچا کا انتقال ہوا، اور بہت سارے ایسے مواقع زندگی میں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو کہتے ہیں کہ غم کی ایکسٹریم تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ سے دعا کا جو معاملہ ہم دیکھتے ہیں سنت میں اور سیرت کے واقعات میں، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اور ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تکلیف اور بے چینی اور پریشانی یہ سب فطری چیزیں ہیں، یہ انسان کو محسوس ہوتی ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، احساسات رکھے ہیں، یہ سب چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن ان مواقع میں یہ جو یقین کی دولت ہمیں ملی ہے بحیثیت مسلمان، اس کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ جو سامنے ایک پردہ تن جاتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے جو روشنی ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ چھپ جاتی ہے، اس روشنی کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کیا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ جو پینڈیمک کا پورا سال گزرا ہے، اس میں بہت سارے نیگیٹو پہلو بھی تھے، لیکن اس کی پازیٹیوٹیز کیا تھیں، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش ہم کریں گے کہ جو ذہن بوجھل ہیں، دل بھی اداس ہیں، اور ایسی کیفیات ہمارے اوپر بہت عرصے سے طاری ہیں، ان میں ہم ان کا مثبت پہلو دیکھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً جو لوگ بچھڑ گئے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو تکلیف میں مبتلا ہیں یا جن کے پیارے اس بیماری کا شکار ہیں، ان کے لیے اس وقت مثبت سوچنا، پازیٹیو سوچنا ان کو بہت مشکل لگتا ہے۔
لیکن پھر وہی بات ہم اسی پر آج بات بھی کریں گے کہ بحیثیت مسلم ہم کس طریقے سے جو آزمائش ہے اس میں مثبت پہلو تلاش کر سکتے ہیں. آپ بھی ہمیں کال کیجئے گا, ہم سے بات کیجئے گا, ہمیں بتائیے گا آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے, اور آپ نے کس طرح اس دوران اپنی نظر کو آپ نے رکھا ان پہلوؤں پر کہ جو اس مشکل سے جو آسانیاں نکلی یا جو اس نگیٹیوٹی سے جو پازیٹیوٹی نکلی, اس پر آپ بھی بات کر سکتے ہیں. ہمیں کال کیجئے گا, ہم آپ کا انتظار کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر سدرا نعیم صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سدرا آپ کے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کو بھی بہت پسند تھا اور آپ چاہ رہی تھی کہ اس کے اوپر ہم بات بھی کریں. پازیٹیوٹیز جو ہیں ان کے بارے میں سوچنا. اچھا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو رہنے کی باتیں, موٹیویشنل اسپیچز, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کہنی بڑی آسان ہے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہنی آسان ہے اور کرنی مشکل ہے؟ آپ نا صرف پازیٹیوز دیکھنے چاہیے, اور اس پینڈیمک میں ایٹ لیسٹ 30 ہیں پازیٹیوز. جی جی. وہ نیگیٹیو سے زیادہ ہیں. ہاں جی. نیگیٹیوز کی نسبت پازیٹیو زیادہ ہیں. تو پازیٹیوز پہ فوکس رکھیے اور پھر ہم کر بھی سکتے ہیں وہ چیزیں. ہم سوچیں گے تو پھر ہم کر بھی سکتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنا جو سوچ ہے اس کی تبدیلی ضروری ہے. آپ ہو سکتا ہے سچویشن وہی رہے, سچویشن سیم رہے, لیکن آپ کا سوچنے کا, دیکھنے کا انداز چینج ہو جائے. تو آپ کیا کہیں گے کہ بحیثیت مسلم ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں, اور یہ پینڈیمک ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بہت, یہ پینڈیمک نے بہت ہمیں سکھایا ہے. سب سے پہلے تو ہم زیادہ ہمبل ہو گئے ہیں. سب کچھ بند ہو گیا تھا, ہم باہر کھا بھی نہیں سکتے, انٹرٹینمنٹ بھی بند, سنیماز, تھیٹرز, کپڑے بھی نہیں ہم خرید سکتے تھے, اور منی بہت سیو ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہم ہمبل ہو گئے ہیں, اور ہم اپریشیٹ اب کر سکتے ہیں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں, ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. جو بچے ہیں وہ بھی ہمبل ہو گئے, باہر سے جنک فوڈ بھی بند ہو گیا تھا, سب ہوم کوکنگ شروع ہو گئی تھی, اس کے بھی نخرے چلے گئے ہیں بچوں کے بھی. بالکل. اچھا, میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بھی بات کریں کہ اگر ہم دیکھیں اپنے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں, ان کے بعد ان کے صحابہ کرام, اور پھر جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کی لائف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری اسٹرگلس تھیں. اور جو قرآن سے ہمیں پروفٹس کی سٹوریز ملتی ہیں اس میں بھی بہت سارے ایسے واقعات تھے کہ جس میں وہ بہت تکلیف میں تھے, بہت پریشانی میں, پین میں تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مائگریٹ کر رہے تھے, ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینہ, اور اس وقت انہوں نے غار میں پناہ لی تھی, تو کتنا مشکل تھا نا اس ٹائم پر. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. تو میں آپ سے چاہوں گی کہ اس پر بھی بات کریں کہ اپنی لائف میں نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کے لیے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جتنی مشکل سچویشن ہے نا اس سے ہمیں لازمی کوئی نقصان پہنچے گا, یا ہم کیا کریں, کہاں جائیں. تو اس میں کہ اسلام ہمیں کس طریقے سے تسلی دیتا ہے؟ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے. آفٹر ہارڈ شپ کمز ایز. تو یہ بھی ایگزامپلس ہیں پروفٹ کے لائف سٹوریز میں, ہر مشکل کے بعد. اور ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ بہت برا ہو رہا ہے, لیکن اس میں ایک گڈ بھی ضرور ہوتا ہے. جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹا فوت ہوئے تھے تو بہت اپسیٹ تھے وہ, جب قاسم فوت ہوا تھا. تو جب اوپر گئے معراج پہ تو جبریل علیہ السلام نے ان کو ایک درا دکھایا ان کو, اور وہاں کوثر ریور بنایا گیا ہوا تھا اس کے لیے, تو پھر خوش ہو گئے تھے. بالکل جی بالکل. اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ غم بہت شدید بھی ہو, لیکن جیسے مسکراہٹ ہے, ہنسنا ہے, یا ارد گرد کوئی آپ نظر ڈالیں تو ایک دم آپ کا دل جو ہے وہ اپنے جو آپ کا غم ہے, جو آپ کا گریف ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ادھر ادھر نظر ڈالیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول بھی جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک بلیسنگ رکھی ہے نا, ورنہ کیا ہے کہ جتنے لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں ہم تو پھر ایسا ہونا کہ انسان چاہے کہ اچھا وہ بھی چلا جائے دوسرے کے ساتھ, اس کا اتنا پیارا جو ہے دنیا سے گزر گیا. پینڈیمک میں سب سے پہلے جو بھی فوت ہوا ہے وہ ایز اے شہید فوت ہوا ہے, ان کے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں. اور جس کے ساتھ کرونا وائرس بھی ہوا ہے وہ اتنے سمٹمز تھے اس کے, ہاش اس کے ساتھ سب ہمارے جو ہیں گناہ معاف ہو گئے ہیں, جیسے پتے اترتے ہیں درخت سے, ایسے
مطلب یہ بڑی پازیٹیو بات آپ نے بتائی کہ ایک تو اس کو شہید کا رتبہ ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں ہمیں ملتا ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو گناہ ہوں گے اس تکلیف سے وہ گناہ جھڑ جائیں گے. یہ بھی ایک واقعی میں یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے جو ہمیں تسلی دیتی ہے. اور آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہیلتھ کانشیس ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مختلف لوگ مختلف کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی صحت کے لیے، تو آپ نے ابھی تھوڑا سا تذکرہ کیا بھی ہے کہ بچوں نے جنک فوڈ چھوڑ دیا ہے، تو یہ کس طرح سے ہمیں مزید صحت والی چیزیں اختیار کرنے کی اس پینڈیمک کی وجہ سے توجہ ہوئی ہے؟ سب سے پہلے ہیلتھ جو ہے ہمارے تو آلریڈی سنت میں ہے کہ ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے، وہ سب ہیلتھ ریزنز ہیں. یہ تو یہ بھی ہمارا سننا ریوائیو ہوئی ہے پورے ورلڈ میں. اور سب ہیلتھ جو ہے ہم اندر لاکڈ اپ تھے، لاک ڈاؤن 3 ہوئے ہیں اس پینڈیمک میں، اور لیکن باہر جا سکتے تھے اور واکنگ وغیرہ کر سکتے تھے باہر فریش ایئر میں آکسیجن لینے کے لیے. تو بہت لوگوں نے کیپ فٹ کلاسز شروع کی ہیں، واکنگ شروع کی ہے، ہیلتھی ایٹنگ گھر میں جو کھانا ہے اس کے ساتھ ہمارا ویٹ بھی لوز ہو گیا ہے کیونکہ جنک فوڈ کے ساتھ ہمارا ویٹ کافی بڑھتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیوٹیز آف پینڈیمک، مثبت پہلو جو ہیں پینڈیمک میں ان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ نے اپنے لائف میں دیکھے ہوں گے ایسے کہ جن کے ساتھ بہت ساری مشکلات ان کی زندگی میں تھیں اور بہت تکالیف سے وہ گزرے، اس کے باوجود آپ کو وہ ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک تصور یہ بن گیا ہے کہ جب کوئی مشکل ہوگی یا کسی کے ساتھ آزمائش ہوگی یا کوئی بہت ہی شدید قسم کی چیلنجنگ سچویشن سے اپنی لائف میں گزر رہا ہوگا تو اس کو بظاہر بھی ایسا نظر آنا چاہیے کہ بال بکھرے ہوئے ہوں اور چہرے پہ پریشانی کے آثار ہوں اور کسی کام میں وہ حصہ نہ لے رہا ہوں. عموماً ہم یہی سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ہم طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی ہمیں ایسا نظر آئے کہ جو کسی بہت بڑے صدمے پر بھی صبر کے ساتھ مسکرا رہا ہو یا آنسو بہا رہا ہو، لیکن اس کے آنسو بہانے کے ساتھ اس کے رویے میں ہمیں جذباتیت نہ نظر آئے، تو ہمیں بڑا ہی خلاف توقع لگتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کو اس کی زندگی میں ایسا کیا مثبت نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنا پرسکون ہے. واقعی یہ چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی ہیں. کچھ ایسے لوگوں سے ملیے، کچھ ایسے لوگوں سے مل کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ایسے مضبوط لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یقین کی جو دولت ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جی. اور ہیلتھینس کے بارے میں پولوشن بھی بہت کم ہو گئی تھی. اوزون لیئر ایک لاسٹ لاک ڈاؤن پہ نا ہیل ہو گیا تھا، ہول بند ہو گیا تھا. بالکل. پولوشن بھی انکریز ہو گئی ہے. ہم نے اور ہیلتھینس کے بارے میں ہمیں ٹائم ملا کہ ہم اپنے گھروں میں ڈی کلٹر کر سکیں، وارڈروبس وغیرہ خالی کی ہیں جس کے ساتھ ہمارے پاس پہلے ٹائم نہیں ہوتا تھا. بالکل. اچھا میں یہ کہوں گی کہ یہ جو صحت کے حوالے سے آپ تھوڑا اور بتائیے گا کہ چونکہ ایک سب کے دماغ میں خوف تھا اس کا کہ وائرس جو ہے وہ کیچ نہ کر لیں اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے سب اس چیز میں کانشیس تھے کہ کھائیں تو وہ کھائیں کہ جو آپ کی باڈی کے لیے آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے والا ہو. جی وٹامن ڈی سب نے شروع کر لیے تھے. امیونٹی ہمارے لوگوں میں زیادہ نا کم ہے کیونکہ ہمارا وٹامن ڈی لو ہے. ہمارے جو ہے نا سکنز وہ تھوڑے ڈارکر ہیں، ہم ابزارب نہیں سن کو کرتے اتنا زیادہ اس ملک میں. ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے ملکوں میں رہنے کے لیے جہاں زیادہ دھوپ وغیرہ ہوتی ہے، اس لیے ہماری امیونٹی لو ہے. وٹامن ڈی زیادہ ہم نے شروع کر لیا. پھر ہم نے بلیک سیڈز جو ہے سننا وہ بھی بہت لوگوں نے بلیک سیڈ اور بلیک سیڈ آئل شروع کیا، اور باقی کے بھی سب سننا فوڈز، فروٹ، ویجیٹیبلز، ہیلتھی ایٹنگ سب نے شروع کر آپ نے ٹھیک کہا. اچھا میں نے بہت سارے لوگوں کی ڈفرینٹ سوشل میڈیا پوسٹ بھی دیکھی اور لوگ فارورڈڈ میسیجز بھی کرتے تھے جس میں پوری لسٹ ہوتی تھی کہ اچھا یہ کھانا صحت کے لیے بہتر ہے. بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے ایسے بلاگز لکھے اور ایسے پروگرامز کیے ٹی وی پر، ایسے شوز
ویڈیوز کیے جس میں اچھا یہ بھی بات تھی کہ جدھر جدھر لاک ڈاؤن تھا وہاں پر آپ کو ایکسرسائز کے لیے باہر جانے کی پرمیشن تھی, تو جو لوگ گھر میں گھبرا جاتے تھے وہ کم از کم ایکسرسائز کرنے کے لیے باہر آتے تھے. ایکسرسائز کا تو بہت زیادہ پازیٹیوز ہیں. ہماری سیروٹونن انکریز ہوتا ہے برین میں, اس کے ساتھ مینٹل ڈپریشن کم ہو جاتی ہے. پھر ہم باہر دھوپ کے ساتھ بھی سیروٹونن بنتی ہے. پھر ہم نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. باہر جاؤ تو پتہ چلتا ہے. کل میں گئی تھی واک کرنے کے لیے اپنی فرینڈ کے ساتھ پارک میں, اتنا میں خوش ہوئی. وہاں سب برڈز سب سنگ کر رہے تھے اور وہاں میں نے ڈیر وغیرہ دیکھے, اور سب آپ کو نا اپریشیٹ آپ اللہ کے چیزیں کو کرتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا یہ بھی بات ہے نا کہ ہم عموماً اپنی جو ہمارے جو ہوتا ہے نا آپ کی باڈی آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے, آپ کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے, ہم عموماً اسے اگنور کرتے ہیں کیونکہ اتنی بزی لائف ہے. لیکن اس بزی لائف میں جب ہمیں ٹھہرنے کا رکنے کا موقع ملا تو ہم نے اس آواز پر بھی کان دھرا, اور بہت اچھا لگا. یہ آپ بھی اس سے اگری کریں گی کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے, ذہنی صحت ہے, اس کے لیے بھی کتنا یہ اچھا پازیٹیو تھا کہ آپ نے سنا اپنی باڈی کو, آپ نے فوکس کیا, آپ مائنڈ فل ہوئے, آپ واک پر گئے یا آپ نے کھانا کھایا تو سوچ سمجھ کر جو چیزیں کی. جی, اور فیملی ٹائم بھی ملا. ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے بہت آج کل کم ٹائم ملتا کہ ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بات وغیرہ بھی کر سکیں. تو سب گھر پہ تھے اور ہم نے سب کے ساتھ کنیکٹ کیا, اور برسوں سے فرینڈس تھے جو میں نے ان کے ساتھ ان ٹچ کیا یا انہوں نے مجھے فون کیا. میری ایک کالج کی دوست ہے, بہت اولڈ, بہت دیر ہو گئی ہے اس کے ساتھ میری بات وغیرہ نہیں, اس نے مجھے فون کیا, ہم کنیکٹ کیا جو لوگ ہمیں میٹر کرتے ہیں. اور ابراڈ بھی ہم سب کنیکٹ ہو گئی, پوری ورلڈ کنیکٹ ہو گئی اس بارے میں نا کہ ہم ایک یہ جو کلیمٹی ہے ہم سب کٹھے ہیں اس میں ٹوگیدر, سب پوری ورلڈ کو نا یہ سیم پرابلم پڑا ہوا تھا. اچھا سترہ میں یہ کہوں گی کہ کچھ ہوتے ہیں نا ہماری لائف میں لوگ ایسے جن پہ ہم کمپلیٹ ٹرسٹ کرتے ہیں, مکمل بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر مسئلے کو حل کر دیں گے نا. اور ایسا ہوتا ہے, ایسے لوگ آتے بھی ہیں نا آپ کے سامنے کے جو ہر چیز میں کہتے ہیں اچھا یہ مشکل ہے تو یہ کر لو. اچھا یہ جو بحیثیت مسلمان ہمیں جو یقین ملتا ہے نا, وہ یہ آپ کو مضبوطی سے جما لیتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے جتنے بھی افیئرز ہیں, جتنے بھی اپنے معاملات ہیں, وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیے, اور آپ کو یہ یقین ہے کہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل کریں گے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وہ جو ہمیں دعاز ملتی ہیں نا کہ جس نے مارننگ اذکار پڑھ لیے تو اس کو شام تک اس کو یہ چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی. ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن یقین کی بھی بہت ضرورت ہے, نہیں کرتے. لیکن یہ پینڈیمک میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنے لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. پچھلے رمضان میں 4 ہیں لوگ, ایک آدمی تھا اور 3 عورتیں, وہ مسلمان بن گئے. اور انہوں نے مجھے فون کیا اور وہ سوچ رہے تھے مسلمان بننے کے لیے, لیکن جو پینڈیمک جب ہوا تو انہوں نے اللہ کا زیادہ انہوں نے سوچا تو وہ مسلمان بن گئے. پھر 1-2 عورتیں, انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے پوچھا, انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی پہلے. اچھا صدرہ, اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا تو آپ بہت سے لوگوں سے ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی نا جس طرح کی ابھی سچویشن بھی تھی اس میں کبھی کبھی آپ کو کسی سے بات کر کے بھی تسلی نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے اچھا آپ نے بات کی لیکن آپ کی بے چینی جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. تو اس میں ہمیں یہ یقین ملتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا سب کچھ اس کے سپورٹ کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہترین معاملہ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی ایسی مشکل سامنے آ جائے جس میں آپ کو لگے کہ اچھا میری کوئی چیز چلی گئی, یا میرا کوئی بہت جو قریبی تھا عزیز وہ چلا گیا, یا میں نے جو پلان کیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر کتنے لوگوں نے ہالیڈیز پلان کی تھی لیکن وہ نہیں جا سکے, اور پھر انہوں نے اس سال کے لیے پلان کی تو وہ اس سال نہیں جا سکے. لیکن وہ جو بات ہے نا, یقین جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس نہ جانے میں یا کسی کے مجھ سے بچھڑ جانے میں میرے لیے کوئی بہتری ہے. جی, جب مسجدیں بند ہوئے تو لوگ پہلے پریشان ہو گئے تھے کہ مسجد ہی بند ہو گئی, ہم جمعہ بھی نہیں پڑھ سکتے. لیکن اس میں نے اتنی بہتری دیکھی ہے کہ لوگوں نے پھر خود گھر میں فیملی کے ساتھ نماز شروع کرنا انہوں نے شروع کر دیا. 1-2 عورتیں انہوں نے کبھی مسجد جاتیاں بھی نہیں ہیں, تو جب پینڈیمک ہوا پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو مسجد بھی نہیں ہے,
جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایبسنس میکس دا ہارٹ گرو فونڈر, وہ جب کچھ چیز چلی جائے نا پھر ہم سوچتے اس بارے میں, پھر وہ لوگوں نے نماز شروع کر دی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ جیسے ہماری مساجد ہیں جن کے حوالے سے ہم بہت زیادہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں نا کہ یہاں جائیں گے اور جمعہ پڑھنا ہے, با جماعت نماز پڑھنی ہے, تو بھی ہوا کہ وہ بھی بند ہو گئی نا, اور لوگ بڑے مایوس ہوئے, بڑے پریشان ہوئے, جیسا آپ نے تذکرہ بھی کیا. لیکن اس کے ساتھ جو ایک بڑا پازیٹیو پکچر سامنے آئی وہ یہ کہ بہت ساری مساجد نے ایسے کام شروع کیے جو وہاں پہ پہلے نہیں ہو رہے تھے. جیسے ہماری ایک لوکل مسجد ہے جہاں پر فوڈ بینک شروع ہوا, اور وہاں ڈیلی کے آئی تھنک 200 کے قریب لوگ آ رہے تھے کہ جو نیڈی تھے, جو ضرورت مند تھے. یعنی ایک مسجد جو ہے اس نے عبادت کی تو جگہ وہ ہے, لیکن ساتھ میں کمیونٹی کی بھی نیڈز اس نے پوری کی. ہاں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. میں نے بہت دیکھا مسجدیں بند ہو گئی ہیں لیکن انہوں نے دوسرے کام شروع کر لیے ہیں. اچھا سجا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہم وہ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہی اچھا ایز یوزول آپ کا پروگرام ہے اور بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہیلتھی رہیں, ہیلتھی چیزیں کھائیں, اور اپنے جو ڈائٹ ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ کا اسٹرانگ ہوگا امیون سسٹم تو پھر آپ فائٹ کر سکیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہت ساری ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ, اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن پاسبلٹی تو ہے نا کہ اگر 90% سروائیول کے چانس ہیں تو 90% اگر یہی ڈیتھ ریٹ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا اس بیماری سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اللہ سے خوفزدہ ہو, اللہ کے قریب زیادہ آئیں اور اللہ کی مانے جو کچھ قرآن میں ہے, جو کچھ. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا اور پازیٹیو چیزیں دیکھی ہیں اپنی لائف میں, کوئی اچھی چیزیں آپ نے اختیار کی ہوں اس پورے سال میں؟ بہت ساری چیزیں, مطلب اگر اس طرح آپ کی نظر اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں کہ جو دنیا ایک وائرس جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا اور اس وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, اللہ کے قریب جانا چاہیے اور اللہ کی ماننی چاہیے جو حکم ہے. لیکن ہم لوگ دنیا کی مٹیریلسٹک چیزوں میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ ہم پیچھے چھوڑ. ہماری فرسٹ پریورٹی, ٹاپ پریورٹی ہمارا دین ہونا چاہیے, لیکن ہماری اس وقت جو ہے وہ باٹم پریورٹی جو ہے وہ ہمارا دین ہے. لیکن بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت اچھی آپ نے باتیں کی. اور صدرہ ہم بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. جیسے ایک ایگزامپل ہم مسجد کی ڈسکس کر رہے تھے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ اور موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی؟ الحمدللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں لائیو ہوں. جی آپ لائیو ہیں. اچھا جی, ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو میں سن رہی تھی کہ آپ ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو اس میں کیا جیسے پازیٹیو چیزیں نظر آئی ہیں اس لاک ڈاؤن میں. تو مجھے تو سارا پازیٹیو نظر آیا ہے, لیکن مجھے تو میں دوسری طرف گئی ہوں. اپنی بیٹی جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی ہے, وہ جیسے ڈپریشن میں چلی گئی ہے, تو وہ نہ گھر سے باہر نکلتی ہے. تو لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ہر اس کام میں حکمت نظر آئی ہے. میں تو بس یہی کہنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور وہی بات ہے کہ کس نظر سے ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کو نا. صدرہ بریک سے پہلے کوئی اور بات آپ کریں گی؟ ایک اور ہیلتھی چیز ہے جو جیسے جنہوں نے سٹاپ کیا سگریٹ پینا اور شیشہ وغیرہ پینا, وہ بھی ہے کیونکہ وہ تو بند تھے نا سارا کچھ باہر, اور شاپس بھی بند ہو گئے تھے. تو کافی نا ہیبٹس جو ہیں بیڈ ہیبٹس جیسے اسموکنگ وغیرہ بھی چلے گئے ہیں اس کے ساتھ بھی, کیونکہ لوگ زیادہ ہیلتھ کانشیس ہو گئے تھے. اور ہابیز ایسے لوگوں نے شروع کی ہیں, آؤٹ ڈور ہابیز جیسے گارڈننگ, تو وہ بھی ہیلتھی چیز ہے نا.
ایک چیز جس کے ساتھ ان کو نا وہ سکون ملتا ہے. تو کتنے لوگوں نے گارڈننگ شروع کیا. سب شاپس بند ہو گئے تھے لیکن گارڈننگ سینٹرز کھلے تھے کیونکہ وہ آؤٹ ڈور چیز تھی. تو ہمارے ہیبٹس لائف سٹائل چینج ہو گیا. بالکل. اس کے اوپر ہم آتے ہیں, بریک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ڈفرینٹ ایگزامپلس پر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سسٹرز کیفے پروگرام, اور بات کر رہے ہیں ہم مثبت پہلوؤں کے حوالے سے, پازیٹیوٹیز جو پینڈیمک میں ہمیں نظر آئیں پوری دنیا میں اس وقت جو سچویشن ہے, اور یہ بات کہ دیکھنے کی نظر چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر یقین پر ہم نے یہاں پر بات کی ہے. بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اپنے پازیٹیو ایکسپیرینسز, اور ہم دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم پازیٹیوٹیز آف پینڈیمک پر, اور آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے, اور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کہ اس پینڈیمک کے دوران, اس ساری سچویشن میں دنیا میں آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں, آپ نے کیا کوئی مثبت پہلو محسوس کیا اپنی زندگی کے اندر ارد گرد دیکھتے ہوئے؟ آپ کو کیا یہ محسوس ہوا کہ اس مشکل کے اندر کچھ آسانی بھی تھی, اور اس مشکل کے اندر کوئی ایسے پہلو بھی تھے کہ جو ہمیں نہیں نظر آ رہے تھے, جن کو ہم نے اگنور کیا ہوا تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں انسان کے لیے اس کے سامنے جو بھی کوئی صورتحال لے کر آتے ہیں, اس کے اندر اس کی اپنی ہی بہتری ہوتی ہے. یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ اور ایگزامپلس بھی ہم ابھی بریک کے دوران ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمیونٹی ہیلپ جو ہے اس میں آگے بڑھ کے پارٹیسپیٹ کیا اور انگیج ہوئے, اور یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو پہلو ہے. جی بہت زیادہ. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی نہیں ڈفرینشیٹ کی تھا کہ ہم نے صرف مسلمانوں کی ہیلپ کرنی ہے. ہمارے روڈ پہ سب ڈفرینٹ عورتیں ہیں, ڈفرینٹ ریلیجنس کے ہیں, کالے ہیں اور وائٹ ہیں, اور سب ڈفرینٹ ریلیجنز اینڈ کلرز, لیکن ہم نے سب کو ہیلپ کی ہے شاپنگ وغیرہ میں بھی. اور پوری ورلڈ یونائٹ ہو گئی ہے. جب پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا, جو ریس ہیٹ کرائم فگرز تھے نا, وہ 0 ہو گئے تھے. جی ہاں یہ بھی بہت پازیٹیو ہے. اور برگلریز بالکل بند, سب تو گھر میں تھے تو برگلریز بھی بند, کرائم سب لیس ہو گیا تھا, اور ورلڈ پیسفل ہو گئی تھی. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا میں نے ایسے بہت سارے اپنے کانٹیکٹ میں بھی لوگ دیکھے, اپنے فرینڈس میں, فیملیز میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے پہلے جاب کی وجہ سے بزی ہوتے تھے یا پھر اور گھر کی ذمہ داریاں تھیں, لیکن اس وقت جو دل بھی نرم ہوئے سب کے, مشکل میں ہوتا ہے نا انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو لوگوں نے یہ کیا کہ سوچا کہ اچھا ہم اپنے لیے تو کر ہی رہے ہیں, اب ہم ذرا ارد گرد بھی دیکھیں, کیونکہ بہت سے لوگ بہت سے مشکل میں تھے نا. جیسے اسکولز بند ہو گئے تھے, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ فری اسکول میل جو بچے جن کو لیتے تھے وہ اسکولز کے باہر لائن بنائے ہوئے ہوتے تھے, اور اس میں پھر وہ ویٹ کر رہے ہوتے تھے اتنے سخت موسم میں. ایسی بھی بہت ساری سچویشن گزری, تو اس میں لوگوں نے دوسروں کے درد کو, دوسروں کی تکلیف کو محسوس کیا اور ان کی ہیلپ کی. اور ایلڈرلی کو کاؤنسل وغیرہ نے بہت ہیلپ کی. وہ باہر نہیں آ سکتے تھے, ان کی امیونٹی اور بھی لو ہے, اور ہم بھی نہیں ان کے پیرنٹس وغیرہ کے گھر جا سکتے تھے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ کے ساتھ. تو پھر کاؤنسل نے بھی بہت ہیلپ کی ہے, فوڈ پارسلز وغیرہ سب کو بھیجے ہیں, شاپنگ, بریڈ, ملک, ایسے جو مین چیزیں ہیں وہ بھی ڈیلیورڈ کاؤنسل نے کی ہے لوکل ایلڈرلی لوگوں کو. تو پوری ورلڈ یونائٹ ہو گئی تھی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور جرائم کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ جو ایسے چوری ہوتی تھی گھروں میں یا جی بالکل, اور مختلف قسم کے کرائم ریٹ جو ہے بڑھ رہے تھے کمیونٹی میں, اس سے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سکون ملا. اور اللہ کرے کہ ہماری صورتحال بہتر ہو جائے, لیکن ایک کرائم ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے. ہم سسٹر راحہ کو بھی اپنے ساتھ لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں سسٹر راحہ حسین, جو کمپلیٹ ویل بینگ کوچ ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا سوچتی ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم راحہ. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا یہ بھی بات ہے رہا کہ مسکراتے ہوئے چہروں اور مسکراتی ہوئی آواز کو سن کر بھی انسان اچھا محسوس کرتا ہے. تو جب کوئی بہت پریشانی میں ہو, تکلیف میں ہو, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے سامنے ہم نہ گھبرا جائیں, پریشان نہ ہو جائیں. جیسے اس وقت مجھے آپ کی آواز سن کر اور آپ کو دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے. جی بالکل. اور آلسو جس چیز میں ہم ہمارا اٹینشن دیتے ہیں وہی چیز زیادہ بڑھ جاتا ہے. سو جب ہم ہمیشہ بات کریں گے دیکھو اتنے سارے لوگ کو کیسز بڑھ رہے ہیں یا اتنے سارے لوگ ہاسپٹل میں گئے, وہ ہمیں اپ لفٹنگ نہیں ہے. اس لیے جب ہم ملتے جلتے ہیں,
زوم میں یا فون میں کوشش کریں جو اچھے بات شیئر کرنے کے لیے. جیسے ماشاءاللہ سدرا نے کتنے سارے اچھے ایگزامپلس دیا ہے. ان چیزیں ہمارا اپنا لائف میں ان کا ایگزامپلس ہم شیئر کر سکتے ہیں آپس میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جیسے ایک کوئی نیوز اسٹوری آ رہی تھی کہ کوئی مدر ہے جن کا بیبی ڈیلیور ہوا اور وہ کافی کووڈ تھا اس مدر کو, اور جب میں نے وہ اسٹوری پڑھنی شروع کی تو میں یہ ویٹ کر رہی تھی ڈرتے ڈرتے کہ بس اب آخر میں یہ بات آئے گی کہ اچھا وہ دنیا سے چلی گئی, لیکن یہ میریکل ہوا, معجزہ ہوا کہ وہ بچ گئی اور بچہ بھی بچ گیا اور وہ صحت مند ہو کے گھر آ گئے. تو یہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ضرور شیئر کرنی چاہیے. بالکل بالکل. اور ایک ایکسرسائز میں سجیسٹ کرتی ہوں لوگوں کو کرنے کے لیے. ہم کوشش کریں ایک دن کے لیے یس بولے ہر چیز کے لیے, کوشش کریں اور دیکھیں کیسے ہمارا زندگی اس دن کے لیے کیسے ہوئے گا. بیکاز اس میں کافی فرق ہوتا ہے, بیکاز ہم کافی یوز ٹو ہوتے ہیں نو ابھی نہیں, ناٹ ناؤ, اور چیزیں ایسے. بس جب ہم یس کہیں گے اور شاید ہمارے بچے کہہ رہے ماما ہم چاکلیٹ کھا سکتے ہیں, ہم پھر بھی یس کہہ سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں یس لیکن ابھی نہیں, تھوڑی دیر بعد میں یا تھوڑا سے کھا سکتے ہیں. سو کوشش کریں جو بھی سوال آج کوئی ہم سے پوچھیں گے ہم کیسے یس کہہ سکتے ہیں, اور اس سے کافی فرق آئیں گے ہمارا ویل بینگ میں اس دن کے لیے انشاءاللہ. بالکل. یعنی آپ کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ سچویشنز آتی رہیں گی آپ کے سامنے, مختلف قسم کے چیلنجنگ کویسچنز بھی آئیں گے, چیلنجنگ مراحل بھی آئیں گے, لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا نو یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا یا یہ بہت مشکل ہے, یہ نہیں کر سکتی, ایسا یس میں آنسر نہیں دے سکتی ورنہ میں مشکل میں پڑ جاؤں گی, بلکہ آپ نے یس کہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں. بالکل. بیکاز جب یس ہم کہتے ہیں نا اس سے ہمارا دماغ کھل جاتا ہے ایک سولوشن فائنڈ کرنے کے لیے. ایسے جب نو کہتے ہیں پھر ایک دم بند ہو جاتا اور پھر ہم آگے سوچنے کے لیے موقع بھی نہیں دے رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. رہا اور آپ کیا بتائیں گی اس پورے پینڈیمک میں اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیزیں مثبت نظر آتی ہیں؟ مثبت کا مطلب پازیٹیو. 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 جیسے سدرا نے کتنے سارے چیزیں مینشن کیا, جیسے ہم لوگ سے ملتے جلتے. اور آج ایک نیوز میں بہت اچھی سی سٹوری تھی. ایک لڑکی ینگ ٹین ایجر, وہ اس نے کہا تھا وہ اس کا باپ کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی, لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا باپ کام نہیں کر سکتے تھے. ان کا باپ ایک ڈاکٹر تھا, لیکن بیکاز وہ ایٹ رسک کیٹیگری میں تھا وہ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتا تھا اور ان کو گھر میں ٹھہرنا تھا. اور وہ کہہ رہی تھی میں حیران ہو گئی تھی میرے فادر کیسے ہیں. یعنی جو فادر کی اچھائی تھی وہ نظر آئی انہیں. سدرا کی راہ کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی, ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا سدرا میں یہ چاہوں گی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جیسے جو یہ ورک ایکسپیرینس تھا, بہت سارے لوگ گھروں سے کام کر رہے تھے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ یا اس کے علاوہ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز بھی ہوئی نا اس میں, لیکن اس کے ساتھ نا ہم ہمبل ہو گئے ہیں. پیسہ سیو, ہمارے پاس بہت پیسہ ہے اس لیے ہم اللہ کو نہیں یاد کرتے. ہم ہمبل ہیں تو پھر یاد کرتے ہیں اللہ کو. سارا کچھ تو ہے ہمارے پاس, تو اب پیسہ تھوڑا لیس ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے یہ دنیا کے لیے. ہمبل ہونا اچھی بات ہے نا, کیونکہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسہ ہمیں ہیپینس تو نہیں دیتا ہے نا. اور جو ورک ہے نا اس میں تو بہت پازیٹیو ہے. میں تو پچھلے فیبروری سے گھر ہوں کام سے, اس کے ساتھ میں ایزی لائف ہے. سب سے پہلے تو مجھے اٹھنا نہیں پڑتا اتنا جلدی, اور ٹریولنگ ٹائم بچتا ہے. ٹرین منی, بس منی, پیٹرول منی سیو ہوتی ہے, ٹائم سیو ہوتا ہے. اور آئی ٹی اسکلز کتنے ہمارے
اونچے گئے ہیں. جی اچھا میں نے جیسے سوال آپ سے کیا تھا تو اس میں ایک اور مجھے مثبت پازیٹیو آپ کو آئی تھنک مثبت کا مطلب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. تو پازیٹیو یا مثبت چیز یہ ہے کہ جیسے جاب کرائسس تھا یا بہت سارے لوگوں کا کام سے ان کو پرابلم ہو گئی, تو یہ بھی دیکھیں آپ کہ اس میں نا لوگوں نے اور ڈفرینٹ گھر سے جو بزنس شروع کیے ہیں, بہت ساری خواتین جن کو میں جانتی ہوں پرسنلی, انہوں نے گھر بیٹھ کے اپنا آن لائن بزنس شروع کیا. بہت سی اپرچونیٹیز اب دنیا میں موجود ہیں نا, یعنی اب پوری دنیا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک ہی جیسی سچویشن کا شکار ہے تو انسان ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا راستہ ڈھونڈتا ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کی کالر. السلام علیکم. جی بات کیجیے. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی آ رہی ہے آپ کی آواز. میرا ایک صرف پوائنٹ رہ گیا تھا کہ جو پوری دنیا میں آگ برسا رہے ہیں اور جو پوری دنیا کے گرد سیج اور پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا میں کشمیر سے لے کر فلسطین تک لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں اور انہیں اس چیز کو بہت شکریہ. آپ ہمارے آج کے پوائنٹ پر کیا بات کرنا چاہیں گی جو موضوع ہم ڈسکس کریں؟ جی کال میرا حال ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی کیا کہیں گے؟ جی تو کام کی ہم بات کر رہے تھے. آفس جو رینٹس ہیں کتنے زیادہ ہیں وہ بھی سیو ہوئے ہیں, تو اس کے نسبت پھر آفیسز نے گھر میں بیچ دیے ہیں ڈیسکس وغیرہ اور لیمپس, اور جو منی ہے نا وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دی ہے ڈفرینٹ ایریاز میں. تو جو بڑے بڑے ہیں فرمز لنڈن, سینٹرل لنڈن میں, انہوں نے ان کا منی سیو ہوئی ہے آفیسز میں, لیکن انہوں نے پھر اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے گھر ڈیسکس, کمپیوٹرز, آئی ٹی ایکوپمنٹ اور چیئرز ایسے کر کے بیچ دیے ان کو ہیلپ کرنے میں, تاکہ وہ اپنے گھر میں آفیسز بنا سکیں. تو وے آف لرننگ بالکل بدل گیا ہے. جو بیٹر آئی ٹی اسکلز ہیں نا وہ اسلام میں بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہے. بہت لوگ اسلام کی طرف زیادہ آگے ہیں. پہلے وہ مسجد وغیرہ میں لیزینس ان کو ملتی تھی جانے میں, تجوید کلاسز وغیرہ سیکھنے کے لیے, اور اب تو گھر میں لیکچرز آپ اٹینڈ کر سکتی ہو زوم کے تھرو. جی اچھا ایک اور ہے تھوڑا یونیک پہلو ہے, وہ یہ کہ ہم ہوتا ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی دنیا سے جانے کے بعد اپنے بچوں کے لیے پراپرٹیز یا پیسہ یا فائنینشلی اسٹیبلٹی ان کے لیے کیسے ہم رکھیں گے, کیسے چھوڑ کر جائیں گے, کیا کریں گے وہ لوگ. تو بہت سارے لوگوں نے اس پورا جو ٹائم ہے نا اس میں ڈیتھ کو اتنے قریب سے دیکھا ہے اور اتنا سنا ہے کہ اس چیز پر توجہ کی ہے کہ ہم لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے پیچھے, اور ہم وہ کون سے اچھے اعمال کر کے جا رہے ہیں. کہ دنیا سے جانے کا تو کسی کو نہیں پتا, کسی بھی وقت چلے جائیں, لیکن ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے, اچھے کام کرے, تو ہم چلے بھی جائیں تو ہمارے لیے اچھے کام دنیا میں ہمیشہ صدقہ جاریہ بنے. جی اس پینڈیمک میں نا ہمیں موقع مل گیا ہے ہماری آفٹر لائف کو سوچنے کے لیے. ویلز وغیرہ بھی لوگوں نے جلدی سے بنا لیے تھے, اور بچوں کو بھی بتا دیتا کہ مجھے ایسے ہو تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے. گریو یارڈز جو ہے فل ہو گئے تھے, بیریل اسپیسز لوگوں نے ریزرو کر لیے تھے. جی آپ نے ٹھیک کہا. اچھا یہ بات ہے نا کہ حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وائرس کے علاوہ بھی انسان کی زندگی تو ایسی ہے کہ کسی وقت نہیں پتہ. آپ گھر سے بڑے پریپیئر ہو کے رکھیں, کوئی پلان آپ نے کیا ہوا ہے, آپ نے اس جگہ پہنچنا ہے, ٹائم بھی دیا ہوا ہے, اور دوسرا پرسن آپ کا ویٹ کر رہا ہے, لیکن آپ نہیں پہنچ سکتے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہیں. تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ وصیت جو ہوتی ہے ول لکھنے والی چیز وہ عموماً ہم بھول جاتے ہیں, اور بھولتے نہیں بھی تو ہم اگنور کرتے ہیں کہ اچھا لکھ لیں گے. لیکن اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ جو لوگ وائرس میں مبتلا بھی ہوئے انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ کام اپنی زندگی میں آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی اولاد کیسی ہو, آپ کا جو مال ہے وہ کہاں پر جائے, اور آپ کے جانے کے بعد کون سے اچھے نیک کام آپ کے لیے کیے جائیں. بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو بھی اور لوگوں نے حجاب وغیرہ پہن لے, ان کو پتہ انہوں نے آگے جانا, انہوں نے جواب دینا ہے. اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ پازیٹیو ہے جو اسلاموفوبیا ہے نقاب کے بارے میں. اب کتنے لوگ ڈاؤن دیکھتے ہیں نقاب کو, تو ایک دم اب سب نے نقاب پہن لیے. وہ جو اسٹگما تھا نا نقاب پہنے کا بالکل چلا گیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا اس کے علاوہ اور آپ نے بیچ میں تذکرہ کیا تھا کہ فیملی کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے, کیونکہ مصروفیت میں جاب میں ورکنگ ویمن بھی ہوتی ہیں اور شوہر بھی ہیں, باپ بھی ہیں, عموماً وقت نہیں مل پا رہا, لیکن خود بخود
سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے, اور ہم عموماً اسکولس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ٹیوشنس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ہم اور مینٹورز ڈھونڈتے ہیں, لیکن اس وقت تھا کہ کوئی اور اپرچونیٹی نہیں تھی, تو وہ والا ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا. جی زیادہ ہو گیا ایز اے ٹیچر اینڈ چلڈرن ریلیشن شپ زیادہ اسٹرانگر ہوا ہے. میرا یہ بھی تجربہ ہے, کچھ جو پیرنٹس ہیں وہ بالکل وہ دیکھتے نہیں ہیں بچے کیا کریں اسکول وغیرہ میں, وہ بس اسکول میں بھیج دیتے ہیں, اور ان کا یہی ہے سوچ کے ٹیچرس ہی سب کچھ کریں گے. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے پھر ان کو خود ٹیچ کرنا پڑا اپنے بچوں کو, اور صدقہ جاریہ کا نا اپرچونٹی ملی ہے. مدرسہ میں بھی میں نے دیکھا ہے قرآن شریف وہاں جا کے پڑھ لیں گے, ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو ایک دم پیرنٹس کو خود پھر بگننگ میں قرآن شریف انہوں نے خود شروع کیا, اور اسلامک اسٹڈیز بھی ان کے ساتھ ان کا اپنا صدقہ جاریہ زیادہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں سدرا. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ انسان کو پریشان ہونا ہو تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جس پہ پریشان ہو سکتے ہیں, اسپیشلی ابھی جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 2 months سے جو ہے وہ آن لائن اسکولنگ چل رہی ہے, تو بہت جگہ میں نے پڑھا کہ بھئی بہت مشکل ہے, میں خود بھی بہت مشکل محسوس کر رہی تھی, لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس چیز میں مزہ آنے لگا, اور مجھے لگا کہ اس میں کتنی پازیٹیو چیزیں ہیں کہ آپ اپنے بچے کی کوئی ٹاسک کمپلیٹ ہونے پر جو خوشی اس کے چہرے پر ہوتے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو بچہ ٹیچر سے انٹریکٹ کرتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کتنی فکر ہوتی ہے. ہمارے اپنے گھر میں ہمارے جو 2 بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ صبح سب سے پہلے اٹھ کر وہ کلاس میں اپنے گوگل کلاس روم میں کوئی میسج لکھیں ٹیچر کو, اور وہ ان کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں, خصوصاً ہم دیکھیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ایڈلٹس ہوتے ہیں, وہ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن بچوں کو ہم دیکھیں ان سے بھی ہم پازیٹیو رہنا لرن کر سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کہنا چاہوں گی تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اور جی بات کیجیے. اور میں اس سے پہلے بھی آپ کا پروگرام دیکھتی رہی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کے لیے دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر عطا کرے, اور آپ یہ نیکی کا کام جاری رکھیں. اور یہ جو ٹاپک ہے واقعی اس کے بہت سے مثبت اثرات ہم سب پر آئے ہیں. خاص طور پہ میں کہوں گی کہ جیسے مساجد بند ہوئیں تو گھروں میں جماعت سے نماز کا اہتمام ہونے لگا, اور الحمدللہ بڑی باقاعدگی سے بچے بڑے سب نماز پڑھنے لگے جماعت کے ساتھ. بالکل. اور اس کے علاوہ پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. اور کیونکہ پہلے بچے بھی اور بڑے بھی جیسے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے اور اتنا اکٹھا وقت نہیں گزارتے تھے, اور اس سے بہت اچھا مطلب بچوں کے اوپر بھی اثر ہوا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارا. اور بہت سی چیزیں جو میرا خیال جو مس ہو رہی تھیں وہ بھی انہوں نے سیکھی. اور خاص طور پہ ظاہر ہے کہ جب اپنے ماحول میں پریشانی نظر آتی تھی تو اس سے چیز میں ہمیں اللہ کی اور بھی قریب کرتی. بالکل. اور بہت زیادہ یعنی جیسے پہلے تو ہم ایک روٹین میں چل رہے تھے, لیکن اس روٹین سے ہٹ کے ہم زیادہ اللہ کے قریب ہوتے, اور اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی دعا بھی بہت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جو برے اثرات ہیں تکلیف کے اس سے بچائے. بالکل. اور اسے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پوری دنیا سے دور کرے. اور بلکہ میں کہتی ہوں ہر تقریباً پورے ماحول میں اس کے جو ہے اچھے اثرات نظر آئے ہیں کہ وہ باتیں پہلے لوگ جو نہیں میرا خیال ہے محسوس کر پاتے تھے یا اس طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے, اس پینڈیمک نے انہیں اس طرف متوجہ کر دیا. جی کہ جیسے اللہ کی طرف بہت سے لوگ میرا خیال ہے پہلے کی نسبت زیادہ قریب ہو گئے, اور ایک دوسرے کے لیے بھی زیادہ مطلب ہمدردی اور محسوس کرتے تھے, دعا بھی کرتے تھے سب کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی تھا, جب ہم کسی کو بیمار دیکھتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا قانون ہے کہ جب واقعی وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کچھ بہت ہی حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو وہ بریک لگاتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے. میں کہتی ہوں یہ بھی شاید ایک ہمارے لیے الارم تھا ایک, جی کہ ہم بہت سی چیزیں جو دنیا کی محبت میں بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تھوڑا سا رک جائیں اور اپنا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں.
بالکل, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ شیئر کیں. آپ کال کرتی رہیے گا ہمارے پروگرام میں, اور آپ نے بہت خوبصورت دعائیں بھی آپ نے دیں. آپ کی ساری دعاؤں پہ ہم آمین بھی کہیں گے. ہمارے ساتھ شامل رہیے گا پروگرام میں. دو بڑی اچھی باتیں مجھے لگیں. ایک تو نا یہ جو دعا ہوتی ہے, ہم عموماً دعا میں بھی تھوڑے سیلفش ہو جاتے ہیں, بس اپنے لیے مانگ رہے ہیں, لیکن اس پورا ٹائم میں نا ہم نے دوسروں کے لیے بھی بڑی دعائیں مانگی ہیں. حسبی ربی و نعم الوکیل ایک بہت اچھی دعا ہے جو مشکلوں کو آسان کرتی ہے, دوسروں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے بھی ہمیں بار بار خیال آیا. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا, یہ جو موت ہے, موت سے ہم ڈر جاتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ بس اب تو سب کچھ ختم ہے, حالانکہ وہی زندگی, دوسری زندگی کا ایک آغاز ہے. اس پوری جو مشکل ہے نا, اس میں ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا تھا, کوئی دنیا سے چلا گیا, تو ہم ملنے نہیں جا پا رہے تھے. جو پورے سارے پریکاشنس تھے وہ لیتے ہوئے ہم نہیں, بہت سارے لوگ نہیں جا پائے, بہت قریبی رشتہ دار بھی چلے گئے لیکن نہیں مل سکے. تو میں نے دیکھا کہ کچھ نئے اور مختلف طریقے بھی لوگوں نے اختیار کیے. جیسے میں نے خاتون کو دیکھا کہ وہ نہیں جا سکی, ان کی کوئی قریبی وفات پا گئے عزیز, تو انہوں نے خط لکھ کر جو ہے وہ بھیجا اپنے, یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو صرف ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے نا کہ ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جا کے بہت لمبی ٹائم بیٹھیں پھر ہمارے غم کا اظہار ہو, لیکن انہوں نے خط لکھ کر بھیجا, اپنے جذبات کا اظہار کیا. اس طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں جا سکے. نئی طریقے شروع ہوئے ہیں انگیج ہونے کے لیے. سو فار ایگزامپل میں ایک نکاح پہ گئی تھی, آن لائن نکاح, اور جو امام تھا اس نے پھر زوم کے اوپر نکاح پڑھایا. پھر جو فیونرلز ہیں وہ بھی اب زوم پہ آ رہے ہیں. ایک لیٹسٹ ہے, ایک فیونرل آئے مجھے انویٹیشن, تو وہ زوم پہ سب دکھائیں گے پورا جنازہ. تو ایسے کر کے پھر ہم پھر بھی نا انگیج ہو سکتے ہیں وہ ایونٹ کے ساتھ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, یہ چیزیں بھی ہم نے سیکھیں جو معاشرتی آداب ہوتے ہیں. مطلب کبھی کبھی ہم دوسروں کو ضرورت سے زیادہ تکلیف بھی دے دیتے ہیں, دوسروں پہ بوجھ بھی بن جاتے ہیں, اور ڈسپلن کی پابندی نہیں کر پاتے. لیکن یہ چیزیں بھی ہمیں پینڈیمک نے سمجھائی. ہاں, یہ NHS جو ہے نا, یہ سب سے بگسٹ ایگزامپل ہے. جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس اتنے زیادہ پیشنٹس آتے تھے, ویسے فلو ہے, ہیڈ ایک ہے, مجھے یہاں اسکریچ ہوا ہے, ایسے کر کے. تو اب صرف جو میجر ہیں جن کو ریئلی ضرورت ہے ڈاکٹر کی, اب وہ آ رہے ہیں, اور سب آن لائن. ان کا اتنا ٹائم سیو ہوا ہے, اور NHS منی اتنی زیادہ سیو ہوئی ہے ہاسپٹلس کے بھی. وہی بس جا رہے ہیں جن کو ریئلی چاہیے وہ ضرورت. تو یہ ویسے بہت بگ ایگزامپل ہے NHS منی سیونگ کا, اور ضرورت سے زیادہ نہیں کام کرنا. بالکل. اچھا سدرا, ہم نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی ہیں. ہم نے بات یہ کی ہے کہ لوگ گارڈننگ کی طرف متوجہ ہوئے, کوشش کی لوگوں نے کہ اپنی ذہنی صحت کو خود نارمل رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی اور ہیلپ نہیں مل رہی تھی. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اپنی صحت کی طرف توجہ دی, اپنے آپ کو ڈسپلن کی طرف لے کر آئے, اپنے کھانے پینے کا خیال رکھا. لوگوں کے لیے ہم دعائیں کرنے لگے, جن سے ہم برسوں نہیں ملتے تھے, بہت سال, ان کی خیریت ہم نے دریافت کی. پیرنٹنگ کی طرف توجہ گئی, فیملی ریلیشن شپس اسٹرانگ ہوئے. اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف آپ توجہ دلانا چاہیں گے؟ ہمارا پروگرام بس ختم ہی ہونا چاہیے. اچھا, جو ہے نا IT وہ بہت امپروو ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ جو ایلڈرلی لوگ بھی ہیں وہ بھی اب نا زیادہ, جیسے ان کو طریقہ آ گیا ہے اسکائپ کرنے کا, واٹس ایپ کال کرنے کا, ویڈیو کال کرنے کا, اور زوم کا. بوڑھے لوگ بھی اب زوم, ان کو طریقہ آ گیا ہے. وہ ٹیکنالوجی ان کو نا فورس کیا گیا ہے کہ اب ٹیکنالوجی وہ ڈھونڈے. جیسے فار ایگزامپل کوئی فزیو تھراپی کلاس ہے, وہ اب جا نہیں سکتے ہاسپٹل, اور فزیو تھراپسٹ گھر پہ بھی نہیں آ سکتا, وہ زوم پہ وہ کلاس ہو رہی ہے. تو وہ پھر بھی سب کچھ, بہت ساری ایکسرسائز کلاسز میں نے دیکھی کہ جو زوم پر اور آن لائن شروع ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ ہم بہت سارے لوگوں کو سننا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات بھی کرتے ہیں, بہت اچھے مسائل حل کرنے کے لیے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. تو ان کا پہلے دنیا میں ایک ہی جگہ پر ان کا کام تھا, یا ایک ہی جگہ کے لوگ ان کی بات سنتے تھے. اب دنیا کے بہت سارے حصوں میں لوگ سن سکتے ہیں. میں کوئی لیکچر کرتی ہوں تو پوری ورلڈ سنتی ہیں, کہاں سے نہیں لوگ آتے ہیں اس کو سننے کے لیے. پہلے ہم صرف اپنے اون ایریا میں ہی کرتے تھے, اور جو لوکل ہے وہی آ سکتے تھے. اب تو پوری ورلڈ اب اس کو نا ٹیون ان کر سکتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہ واقعی آپ آخری کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کہ آخری میسج یہ ہے کہ اتنے اچھے پازیٹیوز آئے ہیں
اس پینڈیمک میں کہ وہ ہمارے ساتھ نہ رہیں گے وہ جا نہیں سکتے. فار ایگزامپل یہ جو ریموٹ لرننگ کا نیو آیا ہے لائف اسٹائل, چینج آف لائف اسٹائل ہو گیا. اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ پینڈیمک جب جائے گی بھی وہ چینج نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں اتنے پازیٹیوز ملے, ہم اس کو نا اب کیپ کریں گے ہمارے لائف میں. بالکل, بہت شکریہ سدرا آپ کے پروگرام میں آنے کا. ناظرین, ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کال کرتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. نئے ٹاپکس آپ کو کوئی سمجھ آئیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں, اپنا پیغام چھوڑ سکتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اور ناظرین, یہاں پر کچھ ٹائم ہمارا باقی ہے. ہم آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے یہ کہیں گے کہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا, اور اللہ حافظ.